آپ کی محبتوں میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نواز چشتی صاحب آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن اور حدیث سے واضح و نصیحت فرمائیں. جناب محمد نواز چشتی صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. توجہ میری جانب بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بعد از حمد و صلاۃ زینت محفل عظیم عالم دین مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد زاہد یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جمیع وارثان محراب منبر، علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخانان رسول، غلامان رسول، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل جناب چودھری شوکت حسین، چودھری تجارت حسین، چودھری طالب حسین اور چودھری یاسر حسین کے والد گرامی چودھری علی شان صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. مجھ سے قبل جناب محمد رضوان چشتی صاحب نے نعت پاک اور نظم کی صورت میں باپ کی قدر و منزلت اور عظمت و شان کے حوالہ سے کلام آپ کے ذوق سماعت کی نظر کیا. مختصر وقت ہے، میں اپنی معروضات کو انشاءاللہ العزیز اپنے وقت کے اندر سمیٹ لوں گا. اپنے دل تنگ کر کے نہیں، دل کشادہ کر کے بیٹھنا ہے. اور جب بات دل پہ لگے تو دل سے صدا نکلے سبحان اللہ. کیونکہ طبیعت کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے یہ بات کو مکمل کرنا ہے. وہ خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے راضی ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ راضی تھے. وہ خوش قسمت ہیں کہ جو دنیا میں ہیں ان کے ماں باپ بھی دنیا میں ہیں اور اس حال میں ہیں کہ ماں باپ ان سے خوش ہیں، ان سے راضی ہیں. ان کے رویے، ان کی خدمت کی وجہ سے ان سے راضی ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. وہ بندے خوش قسمت ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور وہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اس حال میں گئے کہ وہ راضی تھے، وہ خوش تھے، یا ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں اولاد دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جائے کہ وہ ماں باپ اس سے راضی تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں. اور جس کے لیے حضور ضمانت دے جنت کی، اس زبان اطہر سے وما ينطق عن الهوى
ان हुव इल्ला वह्युन यूहा, उस जबान से कि जो जबान अपनी मर्जी से हरकत नहीं करती, वो बोलती है जो ये खुदा होती है। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उम्मी, जो किसी उस्ताद से पढ़े नहीं। हमारे नबी भी उम्मी थे ना, जो किसी उस्ताद से नहीं पढ़े। ये जुर्ग खासा है, क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया, अर्रहमान व अल्लमल कुरान, रहमान उस्ताद है, रहमान ने पढ़ाया है। तो हुजूर की उम्मत में से अगर कोई उम्मी देख रहा हो ना, और उम्मी के मकाम को समझना हो कि उम्मी किसको कहते हैं, उम्मी किसको कहते हैं, वो दो हस्तियां हमें तारीख में मिलती हैं। एक हजरत ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरी, 30 सिपारे दरूद पाक के लिखे हैं। जी हजरत के पास मौजूद है, कभी ज़ियारत कर लीजिए। और अपने वक्त के इमाम अल मुनाज़रीन ने तर्जुमा किया और कह दिया, तर्जुमा करके मुझे भी पता चला है कि मैं किसी किताब का तर्जुमा कर रहा हूं। शेखुल हदीस इमाम अल मुनाज़रीन तर्जुमा कर रहा है, कहता है मुझे भी बड़ी मुश्किल और दिक्कत पेश आई तर्जुमा करने में। और लिखने वाला वो बंदा है जो उम्मी है, किसी उस्ताद से पढ़ा ही नहीं, न कभी मकतब में गया, न मदरसा में, न स्कूल में, न कॉलेज में, न यूनिवर्सिटी में, किसी उस्ताद के पास नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी है। और 30 सिपारे दरूद के लिखे हैं 5 जिल्दों में। इतनी मोटी जिल्दें हैं, इतनी मोटी जिल्दें, 5 जिल्दें हैं, 30 सिपारे हैं। वो सिपारे लिखने वाले ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोलवी, हरिपुर के रहने वाले वो, और दूसरे हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह, सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोलवी आमान है, और हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग सैयद है। दोनों का ताल्लुक मौला कायनात मौला अली के खानदान से है। और ये खूने अली मुर्तज़ा में और सैयदा फातिमा ज़हरा के दूध में रब ने अजीब तासीर की है। अजीब अजीब नबी ने हर दौर में पैदा हुए हैं। मौला मुर्तज़ा की औलाद में, फातिमा कायनात की औलाद में से तो हजरत ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोलवी उम्मी थे, और हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग उम्मी थे, यानी किसी उस्ताद से पढ़े नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ी, मस्जिद मकतब मदरसा कहीं भी नहीं गए, स्कूल कॉलेज में लिखना पढ़ना नहीं जानते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें इल्मे लुदुन्नी अता फरमाया, अपने पास से इल्म अता फरमाया। और आपके उलूम मारिफ को भी अगर जानना हो तो अल इब्रीज किताब है आपके मलफूजात की, जो कुछ आपने बयान किया वो आपके मुरीद ने लिखा, उसको जमा किया, उसका फिर तर्जुमा किया गया उर्दू में। वो किताब अल इब्रीज छप चुकी है, उसको पढ़े, बड़ी कमाल की उसमें निकात है, उलूम मारिफ के मोती हैं। उसमें सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं कि वो बंदा जो माँ बाप का नाफरमान है, वो बदनसीब जो माँ बाप का नाफरमान है, जिससे माँ बाप नाराज है, जो माँ बाप के अहकाम की पैरवी नहीं करता, जो माँ बाप का हक के खिदमत अदा नहीं करता, इस वजह से माँ बाप उससे नाराज है। फरमाया 4 चीजें उससे छीन ली जाती हैं। सबसे पहला नुकसान ये होता है, फरमाया कि उस बदनसीब की इज्जत और कदर मखलूक खुदा की निगाहों से छीन ली जाती है। लोगों की नजर से वो गिर जाता है, लोगों की निगाह से गिर जाता है। वो बंदा कि जो माँ बाप का नाफरमान होता है, लोग उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखते, कदर की निगाह से नहीं देखते, मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते, लोग उसे यूं नफरत की निगाह से देखते हैं और ऐसे नापसंद करते हैं। हजरत सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं, जैसा कि बंदे मोमिन जहन्नम से नफरत करता है, खुदा मखलूक के खुदा उस बदनसीब से यूं नफरत। हर बंदा जहन्नम से कैसे नफरत करता है कि जहन्नम से बचने के लिए लोग अपना माल भी खर्च करते हैं, मुसीबतें भी झेलते हैं, तकलीफ भी उठाते हैं, कुर्बानियां भी देते हैं, जिहाद भी करते हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त करते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर
جہنم سے نفرت کرتے ہیں کہ جہنم چیز ہی ایسی ہے، یہ نفرت والی ہے، ہر بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح بندے مومن جہنم سے نفرت کرتا ہے نا، مخلوق خدا اس بد نصیب سے نفرت کرتی ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ پہلا یہ نقصان ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے وہ گر جاتا ہے، عزت و قدر لوگوں کے دلوں میں سے ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس سے نفرت کی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا، فرمایا کہ اس کی گفتگو سے اللہ رب العزت نور کو، تاثیر کو، نورانیت کو اور روحانیت کو چھین لیتے ہیں۔ اس بد نصیب کی گفتگو سے نورانیت چھین لی جاتی ہے، روحانیت چھین لی جاتی ہے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بولتا ہے، کوئی بولتا اس کی بات سننے کا روادار نہیں ہوتا، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کب یہ ختم کرے بات، لوگ ادھر ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس سے ماں باپ ناراض ہیں، وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اس بندے کی گفتگو سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، نورانیت چھین لی جاتی ہے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی، لوگ جناب والا اس کی بات سننا پسند نہیں کرتے، لوگ ادھر ادھر توجہ کر لیتے ہیں، اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بات ختم کرے، ہماری جان چھوڑ دے، اس قدر اسے نفرت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی گفتگو میں سے اثر کیوں ختم ہو گیا، روحانیت کیوں ختم ہو گئی، تاثیر کیوں ختم ہو گئی، نورانیت کیوں ختم ہو گئی، درد و سوز کیوں ختم ہو گیا؟ اس وجہ سے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کی یہ نحوست ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا جو اولیاء ہیں، حضور کی کچہری میں بیٹھنے والے جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، حضور کی کچہری میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، ڈیوٹی والے، منصب والے، جنہیں آپ یہ نام سنا ہے نا کہ فلاں غوث ہے، فلاں کتب ہے، فلاں ابدال ہے، فلاں اوتاد ہے، اتنے اوتاد ہیں، اتنے فلاں جنب والا، یہ اتنے افراد ہیں، فلاں فرد ہے، فلاں نقیب ہے، نام سنے نا؟ یہ اولیاء کے جو ہے یہ منصب ہوتے ہیں، روحانیت کی دنیا میں ان کے منصب ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے پاور بخشی ہوتی ہے، انہیں اختیار بخشا ہوتا ہے، کائنات میں یہ تصرف کرتے ہیں، کائنات میں، اور یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، انہیں اجازت ہوتی ہے، روحانیت کے دنیا میں یہ بیتاج بادشاہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے طاقت بخشی ہوتی ہے تصرف کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں اذن حاصل ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر انہی لوگوں کے بارے میں حضرت رومیہ کشمیر فرماتے ہیں کہ کارج سارے ہتھ بلی دے خدا بند سکے دنیا باغ بلی وچ مالی، دنیا باغ بلی وچ مالی، ناوے دوستان گرامی قدر حضرت رومیہ کشمیر میں محمد صاحب عرف گری سرکار فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ دنیا کے جتنے کام کاج ہیں اپنے اولیاء کو ان کے حوالے کر رکھے ہیں، ان کو جناب والا اللہ رب العزت نے یہ طاقت بھی دی ہے، اختیار بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے کہ جناب والا دنیا ان کے سامنے اس طرح ہے جس طرح کا باغ ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں اس طرح ہے جس طرح کے مالی ہوتے ہیں۔ اب مالی کا کام کیا ہے؟ وہ جناب والا بوٹے لگاتا بھی ہے، چاہتا ہے تو بوٹے اکھیڑ بھی دیتا ہے، ان کی کاٹ چھانٹ بھی کرتا ہے، ان کی نگہداشت بھی کرتا ہے، ان کی جناب والا رکھوالی بھی کرتا ہے، انہیں پانی بھی لگاتا ہے، انہیں سیراب بھی کرتا ہے، گودی بھی کرتا ہے، ان کے گرد کی زمین کو نرم کرتا ہے، جناب والا صفائی بھی کرتا ہے۔ یہ مالی جس طرح باغ کے اندر ہوتا ہے اس کو جناب والا اختیار ہوتا ہے، اس کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو جناب والا کسی طرف کو کاٹ دیتا ہے، چاہتا ہے
تو درخت لگا دیتا ہے, چاہتا ہے تو ادھر سے اکھیڑ کے ادھر لگا دیتا ہے, چاہتا تو کانچ چھانٹ کرتا ہے, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. چاہے تو جڑ والا وہ پھل اتار لیتا ہے, چاہتا ہے تو جڑ والا وہ پھول توڑ لیتا ہے, مالک کو اختیار ہوتا ہے. اسی طرح فرمایا یہ جو اولیاء ہوتے ہیں, کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, جتنے ابدال ہیں, اوتاد ہیں, نجیب ہیں یا افراد ہیں, اللہ رب العزت نے یہ دنیا میں اختیار دیا ہوتا ہے تصرف کرنے کا. تو فرمایا یہ جو اللہ رب العزت کے معلوم کی کچہری میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, لوگ مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, ان کی طرف توجہ کرتے ہیں, ان کے استانوں میں آتے ہیں, یہ جناب والا توجہ فرما کے لوگوں کے دنیا کے کام بھی سوار دیتے ہیں, آخرت کے کام بھی سوار دیتے ہیں, دین کی مشکلات بھی حل کرتے ہیں, دنیا کی مشکلات بھی حل کرتے ہیں. روکیے کشمیر آپ میں کھڑی سے یہ تو فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کی, ہر مشکل دی اے کندی یارو ہاتھ مردان دے آئی, مرد نگاہ کرے جس ویلے, مرد نگاہ کرے جس ویلے, اور مشکلیں رہنا عزت کے یہ ولی ہوتے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے یہ جناب والا مختار کیا ہوتا ہے, اختیار و اجازت دی ہوتی ہے کائنات میں تصرف کرنے کی, لوگوں کی مشکلات آسان کرنے کی, لوگوں سے تکالیف دور کرنے کی, لوگ اپنی حاجتیں لے کر, پریشانی اور مسائل لے کر اور اولیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں. اللہ کے ولی توجہ فرماتے ہیں, نگاہ فرماتے ہیں, ان کے لیے دعا فرماتے ہیں, مشکلات آسان ہو جاتی ہیں, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہے, محرومیت میں بدل جاتی ہے, بد نصیبی خوش قسمتی میں بدل جاتی ہے, تقدیر سنور جاتی ہے ان اولیاء کی نگاہ کے صدقے. لیکن فرمایا جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا نافرمان, وہ بد نصیب جب اللہ کے ایسے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ یہ میری پریشانی ہے, فلاں میرا مسئلہ ہے, یہ میری روحانیت کی دنیا میں رکاوٹ ہو گئی ہے, میری جناب والا ترقی رک گئی ہے, کوئی بھی دین دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے, جب ان کی بارگاہ میں وہ بد نصیب ہو جاتا ہے, اللہ کے ولی اس پہ کبھی مہربانی نہیں کرتے, کبھی شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, جناب والا کبھی میرا محبت نہیں فرماتے, اس لیے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. تو پہلے پیر بھی اور پہلے استاد بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ راضی ہو, ماں باپ خوش ہو تو پھر اللہ کے ہر ولی سے فیض ملتا ہے, اللہ کے ولی بھی مہربان ہو جاتے ہیں, سارا زمانہ بھی مہربان ہوتا ہے, پیر استاد بھی میرے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ہر بندہ جو ہے میرے محبت کرتا ہے, مہربانی کرتا ہے, جدھر بھی جاتا ہے جھولیاں بھری جاتی ہیں. لیکن کرنے والا ماں باپ کا راضی ہونا پہلی شرط ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں, وہ بد نصیب ماں باپ کا نافرمان ہے, ان کے احکام کی نافرمانی کرنے والا ہے, ان کا دل دکھانے والا ہے, تو پھر کبھی کسی بزرگ سے, کسی آستانے سے, کسی اللہ کے ولی سے روحانیت اور فیض سے کبھی نصیب نہیں ہوتا. اللہ کے ولی اس پہ کبھی شفقت کی نگاہ نہیں کرتے, میرے محبت کی نظر سے اسے کبھی نہیں دیکھتے, اسے جناب والا تکالیف, اس کی پریشانیاں کبھی دور نہیں کرتے. اللہ کے ولیوں کی شفقت اور نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے. ہم تو پیروں کے پاس گئے, اولیاء کے پاس گئے, فلاں مزار پہ بھی گئے, فلاں دربار پہ بھی گئے, ہم تو سب کو مانتے ہیں, سب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ملا. میں نے کہا خدا کے بندے اپنے گریباں میں جھانک, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ماں باپ ناراض ہو, کہیں ماں باپ کو نافرمان تو نہیں ہے, ان کی ناقدری تو نہیں کرتا. کیونکہ شرط یہ ہے کہ ماں باپ راضی ہوں, مہربان ہوں, تو پھر اللہ کے ولی بھی مہربان ہوتے ہیں. ماں باپ ناراض ہو تو اللہ کا ہر ولی ناراض ہو جاتا ہے, وہ فیض سے, روحانیت اور روحانیت سے معروم ہو جاتا ہے جناب والا, کیونکہ ماں باپ جو ناراض ہے. تیسرا نقصان ہے. چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا اور ان کے ناراض ہونے کا وبال یہ ہوتا ہے, فرمایا بندے کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے. توجہ میری جان,
بندے کا ایمان بولیے ایمان کمزور تر ہوتا جاتا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. ہم تو یہی سمجھے کلمہ پڑھ لیا ہم پکی مومن ہیں, ہم سے بڑا مومن ہے ہی کوئی نہیں, اور کچھ کرے نہ کرے ہم تو مومن ہیں, کلمہ نہیں پڑھ لیا اسلام میں داخل ہو گئے. ارے نماز پڑھے نہ پڑھے, روزہ رکھے نہ رکھے, حج کرے نہ کرے, زکات دے نہ دے, خدمت خلق کرے نہ کرے, اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرے نہ کرے, ہمارا رویہ کیسے ہے, ہمارے اخلاق کیسے ہیں, معاملات کیسے ہیں, عبادات کیسی ہیں, عقائد کیسے ہیں, اس بات کی پرواہ نہیں, بس کلمہ پڑھ لیا, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہم تو پکے مومن ہیں, ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. نہیں, حضور نے فرمایا 70 سے زائد ایمان کے شعبے ہیں. 70 سے زائد ایمان کے شعبے ہیں. تو فرمایا اس بندے کا ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ اگر ماں باپ ناراض ہی ہوں تو اندیشہ اس بات کا کہ وہ دنیا سے جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے, ایمان سلامت لے کے نہیں جاتا. اللہ کی مشیت غالب آ جائے, اس کا ارادہ غالب آ جائے, تقدیر غالب آ جائے, اور اللہ نے اس کو ایمان سے اگر معروف کرنا ہے تو پھر جانے والا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا, اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا, کلمہ شہادت نہیں پڑھتا. اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو, درود نصیب نہ ہو, اللہ رسول کا نام نصیب نہ ہو, تو پھر گویا وہ ایمان سلامت لے کے نہیں گیا. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے. خاتمہ اچھا ہے, ایمان پہ خاتمہ ہے, اسلام کی حالت میں خاتمہ ہے. مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا, مرتے وقت درود پڑھنا نصیب ہوا, مرتے وقت اللہ رسول کا نام لینا نصیب ہوا, تو ایمان سلامت لے کے گیا ہے. لیکن یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جس سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, ماں باپ راضی ہوتے ہیں, جو ماں باپ کا خدمت کار ہوتا ہے, جو ماں باپ کا نافرمان ہے. فرمایا ایمان اس کا کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے, یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے. اب جو بندہ ماں باپ کا اطاعت شعار ہوتا ہے, ماں باپ کا خدمت گار ہوتا ہے, ماں باپ کا تابع فرما ہوتا ہے, جو کہتے ہیں وہ کر گزرتا ہے, ان کا دل جیتتا ہے, انہیں خوش رکھتا ہے, ہر حکم بجا لاتا ہے, ہر خدمت بجا لاتا ہے. فرمایا اس کو اللہ رب العزت ماں باپ کی خدمت, ان کی رضا اور خوشنودی کی برکتوں سے اللہ کریم اسے 4 چیزیں عطا فرماتا ہے. سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں 4 چیزیں ملتی ہیں اس کو جو ماں باپ کا خدمتگار ہوتا ہے. کون کون سی 4 چیزیں ملتی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے یہ اسے نصیب ہوتی ہے, اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے نا اس سے پیار کرتی ہے. اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح بندہ مومن جنت سے پیار کرتا ہے. جنت سے پیار کرتا ہے بندہ مومن, جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے, ہر اچھا عمل کرتا ہے, ہر کار خیر بجا لاتا ہے, ہر بندے مومن کی خدمت کرتا ہے, اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس لیے کہ اللہ کریم جنت عطا فرما دے, اتنا جنت سے پیار کرتا ہے. تو دوستان گرامی قدر, کبھی جناب والا وہ عبادت بجا لاتا ہے, کبھی وہ خدمات بجا لاتا ہے, کبھی جناب والا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, کبھی اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتا ہے, کبھی جناب والا اپنی جان قربان کرتا ہے, کبھی جامع شہادت نوش کر لیتا ہے, کبھی وہ سخاوت و خیالی کرتا ہے, کبھی جناب والا کو خدمت خلق کر رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے, اس کی حاجت پوری کر رہا ہے, اس کی جناب والا مشکل میں مدد کر رہا ہے, اس لیے کہتا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے, جنت مل جائے. تو جنت کے لیے ہر دکھ سہتا ہے, ہر مصیبت سہتا ہے, ہر قربانی دیتا ہے, ہر تکلیف برداشت کرتا ہے, چونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جنت کو تکلیف اور مصیبتوں میں ان پردوں میں چھپا رکھا ہے. جنت تک پہنچنا آسان نہیں ہے, مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں, تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں, قربانیاں دینا پڑتی ہیں, مال کبھی خرچ کرنا پڑتا ہے, کبھی اپنی جان قربان کرنا پڑتی ہے, مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنا پڑتی ہے, اللہ کی عبادت بھی کرنا پڑتی ہے, ماں باپ کی خدمت بھی کرنا پڑتی ہے, پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنا پڑتی ہے, رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنا پڑتی ہے, خدمت خالق بھی, عبادت خالق بھی کرنا پڑتی ہے, تب رب جنت دیتا ہے. تو فرمایا بندے مومن جتنا جنت سے پیار کرتا ہے, مخلوق خدا ساری اس سے اتنا پیار کرتی ہے جو ماں باپ کی
کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ جس سے راضی ہوتی ہیں، ماں باپ جس سے مہربان ہوتے ہیں، ماں باپ کا جو قدردان ہوتا ہے، ساری مخلوق قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، میرا محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. جدھر جاتا ہے ہر بندہ پل کے بچھاتا ہے اس کے سامنے، جدھر جاتا ہے ہر بندہ جناب والا دید و دل سرشیرہ کرتا ہے اس کے سامنے، ہر بندہ عزت و قدر اور میرا محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. جس پہ ماں باپ مہربان ہوتے ہیں، جو ماں باپ کا قدردان اور خدمت گزار ہوتا ہے، یہ پہلا جناب والا فائدہ ہے. یہ پہلا فائدہ ہے ماں باپ کے راضی ہونے کا، ماں باپ کی خدمت کا. دوسرا فائدہ یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے فرمایا جب کبھی اس پہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی کسی جائز کام میں رکاوٹ عائد ہو جاتی ہے، کبھی کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، تسکین قلب کے لیے جاتا ہے، ذہنی سکون کے لیے جاتا ہے، روحانیت کو پانے کے لیے جاتا ہے، روحانی تسکین کے لیے جاتا ہے، روحانیت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی ولایت کی نسبت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی بھی کام کے لیے جاتا ہے. جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، جس آستانے میں چلا جائے، جس خانقاہ میں چلا جائے، جس درسگاہ میں چلا جائے، اللہ کے ولی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی جناب والا بات توجہ سے سنتے ہیں، اس کے حال پہ توجہ فرماتے ہیں، مشکلات آسان کر دیتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اللہ علم بھی عطا کرتا ہے، روحانیت بھی عطا کرتا ہے، ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے، جسمانی صحت بھی عطا کرتا ہے اللہ کے ولیوں کی نگاہ کے صدقے میں. اس لیے کہ ولی کی نگاہ میں یہ کمال ہے. یہ کل سیدہ کی آپ کے شہر کے اندر حضرت صوفی دل پذیر شاد گزرے ہیں. ماسٹر دل پذیر شاد رحمت اللہ تعالی سخن سلوک انہوں نے کتاب لکھی ہے میاں صاحب کے کلام صاحب ملوک کی بحر میں، اور وہ کتاب انہوں نے تحفے کے طور پہ مجھے عطا فرمائی تھی اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ان کی بھی بے حساب بخشش فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نچھاور فرمائے. انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات رکھی ہے، اللہ رب العزت کے ولیوں کی نگاہ کا کمال، ان کی توجہ کا کمال. حضرت صوفی دل پذیر شاد رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ولی نظر کرتے ہیٹھ زمین تک لیندے، مہر کرتے مٹی تائیں، مہر کرتے مٹی تائیں، کھنڈ سونا کر دے. اللہ کے ولی جب جناب والا نظر کرتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ کمال ہوتا ہے کہ مٹی کے نیچے بھی وہ دیکھ لیتی ہیں، جناب والا مٹی کے نیچے بھی دیکھ لیتی ہیں، دل کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی نگاہ کا یہ کمال ہوتا ہے جب وہ جناب والا مہر فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، نگاہ شفقت فرماتے ہیں، تو پھر مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے. یہ ولیوں کا کمال ہوتا ہے. تو جناب والا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب وہ بندہ جاتا ہے جس پہ ماں باپ راضی ہے، جو ماں باپ کا خدمتگار ہے، ماں باپ کا تابع فرما ہے، ماں باپ کو راضی رکھنے والا ہے، جس بھی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ نگاہ کرم فرماتے ہیں، مہر کی نظر فرماتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں، محرومیاں عطا میں بدل جاتی ہیں، بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جاتی ہے، شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے، جہالت علم میں بدل جاتا ہے، اور دوریاں جناب والا قربت میں بدل جاتی ہیں، عداوت جناب والا محبت میں بدل جاتی ہے. جب اللہ کے ولی نگاہ
کرم فرماتے ہیں، لیکن وہ کس پہ فرماتے ہیں؟ حضرت سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں، اس پہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بندہ اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ کا خدمتگار ہوتا ہے، اس پہ اللہ کے ولی شفقت فرماتے ہیں، نگاہ کرم فرماتے ہیں، اس کو فیض ملتا ہے، روحانیت ملتی ہے اولیاء سے۔ پہلے پیر استاد تو ماں باپ ہے نا۔ تیسرا فیض، ماں باپ راضی ہو نا تو فرمایا اس بندے کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر آن ہر گھڑی اس میں ترقی ہوتی ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، ایمان مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے، اس کا حسن تو بالا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا خاتمہ علی ایمان ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوتا ہے۔ مجھے بزرگ بتا رہے تھے جناب چودھری علی شان صاحب کے صاحبزادے کہ ہمارے والد گرامی کا جب جنازہ اٹھا نا، وہ نبی پاک کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، تو یہ کلمہ اور درود اسی کو نصیب ہوتا ہے کہ جس پہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں، جس پہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، جو ماں باپ کا تابع فرما ہوتا ہے، ماں باپ کا خدمتگار ہوتا ہے، ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کو بوقت موت درود نصیب ہوتا ہے، اللہ رسول کا نام اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جو دنیا سے ایمان سلامت لے کے گیا، کلمہ پڑھنا درود پڑھنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا سے جانے والا ایمان کی حالت میں جا رہا ہے، ایمان کی حالت میں جا رہے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، خاتمہ اچھا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہے، خاتمہ کلمے پہ ہے، خاتمہ درود پہ ہے، خاتمہ اللہ رسول کے نام پہ ہے، تو فرمایا اس کے پھر ساری اعمال اس کے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس کا فائدہ ہوگا۔ اور جو دنیا سے ایمان ہی سلامت لے کے نہیں گیا، جس کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوا، اس کو کبھی نہ جنت ملے گی نہ اللہ کی رضا ملے گی۔ حضرت پیر باؤ رحمت اللہ تعالی اسی بولے اے توجہ در کرو میں گل مکان لگا لے، یہ طرح توجہ کر سو گل لمک بھی سکتی ہے۔ حضرت پیر باؤ فرماندے نے کہ کرم بیشتی جانا تے کلمہ کرے صفائی مڑن محال تے نا تو باہو جن صاحب آپ بلائی ہوتا ہے، انہیں کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، انہیں کو جنت نصیب ہوتی ہے، وہی ایمان سلامت لے کے جاتے ہیں جن سے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، جو ماں باپ کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ
چاہیے؟ فرمایا اللہ اس بندے کے کلام میں نورانیت اور روحانیت اور تاثیر پیدا کرتا ہے۔ مخلوق خدا توجہ سے اس بندے کی بات سنتی ہے، اس کی بات کی قدر کرتی ہے، اس کی بات کو توجہ دیتی ہے، اس کی طرف توجہ مبذول کرتی ہے کہ جس بندے پہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں، جو ماں باپ کا خدمت کار ہوتا ہے۔ تو یہ مخلوق کی توجہ بھی اسی کو ملتی ہے، اولیاء اللہ کا فیض بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے، ایمان بھی اسی کا سلامت ہوتا ہے، اور خالق بھی اسی پہ راضی ہوتا ہے، اس کی نگاہ کرم ہوتی ہے جو ماں باپ کا خدمت کار ہوتا ہے، جو ماں باپ کا خدمت کار ہوتا ہے، جس پہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے ابتدا میں جملہ کہا تھا وہ خوش قسمت ہے کہ ماں باپ راضی ہیں، زندہ ہیں تو راضی ہیں، دنیا سے گئے تو اس حال میں کہ ماں باپ دونوں راضی تھے، دونوں راضی تھے۔ اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا، خود ماں باپ دنیا میں موجود ہیں، اس حال میں گیا کہ ماں باپ کو راضی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ماں باپ اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کا استقبال کرتی ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں، قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے، اللہ کریم کی رضا خود اس کو نصیب ہوتا ہے۔ جس پہ ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق میں عزت پانے کے لیے، لوگوں کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے اور ریاض سے فیض پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت و خدمت کرو، کیونکہ یہ اولین مرشد بھی ہیں، اولین استاد بھی ہیں۔ دعا ہے کہ مالک میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب چودھری علی شان صاحب کو جنت الفردوس میں عرف و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پسماندگان کی خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔